پیارے دوستو بھائیوں، کسی بھی چیز کو آدمی کرتا ہے تو اس کے فائدے اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، اور اگر اس کے سامنے اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی خطرات کو بھی مول لیتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے سامنے کسی چیز کے نقصانات جب ہوتے ہیں تو وہ آدمی اس چیز سے بچ جاتا ہے اور اس سے احتیاط کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ شراب جیسی بری چیز کا عادی بن کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دوستوں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ آج ہم آپ کو شراب کے نقصانات، خطرات اور مصیبتیں بتلانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو خصوصاً ان لوگوں تک پہنچائیں جو شراب میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یا ان کے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو پہنچائیں جو کچھ حد تک بھلائی کی کوشش کر سکیں۔ شراب کے اثرات سے اتنے زیادہ نقصانات، اتنے کثیر اور وسیع اور گہرے ہیں کہ شاید کسی دوسری چیز میں اتنے نقصانات نہ ہوں گے۔ شراب کے مفاسد اتنے کثیر اور وسیع اور گہرے ہیں کہ شاید کسی دوسری چیز میں اتنے مفاسد اور مضرات نہ ہوں گے۔ بدن انسانی پر شراب کے مضرات یہ ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہے، کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے، چہرے کی حیت بگاڑ دیتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ مجموعہ ایسے سے تمام قوا پر یہ اثر ہوتا ہے جو ایک جرمنی ڈاکٹر نے بیان کیا تھا کہ جو شخص شراب کا عادی ہو جاتا ہے 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سال کا بوڑھا آدمی ہو۔ وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹیائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ تو شراب کی جسمانی اور بدنی مضرت ہے۔ اب عقل پر اس کی مضرت ہر شخص جانتا ہے، مگر صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ شراب پی کر جب تک نشہ رہتا ہے اس وقت تک عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن دوستو، اہل تجربہ ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ نشے کی عادت خود قوت عقیلہ، یہ آدمی کی جو عقل ہے اس کو بھی ضعیف کر دیتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا ہے پھر، جس کا اثر ہوش میں آنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ بعض اوقات جنون تک اس کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اطباء اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے، نہ بدن اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور نہ اس سے خون بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن میں طاقت آئے، بلکہ اس کا فعل صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے، جس سے وقتی طور پر قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہی خون کا دفعتاً ہیجان بعض اوقات اچانک موت کا سبب بن جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر ہارٹ فیل ہونے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، شراب سے شرائین یعنی وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہے، جس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ شراب کا اثر انسان کے حلقوم اور تنفس، سانس لینے کی جو نالی ہے اس پر بھی خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے اور کھانسی دائمی ہو جاتی ہے۔ شراب کا اثر نسل پر بھی برا پڑتا ہے۔ شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ قطعی نسل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شراب پینے کی ابتدائی حالت میں بظاہر انسان اپنے جسم میں چستی اور چالاکی اور قوت محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان طبی حقائق کا انکار کرتے ہیں کہ ان کو جو اوپر باتیں ذکر کی گئی وہ جھوٹ لگتی ہے، لیکن جب معلوم ہونا چاہیے ان کو کہ شراب کا یہ زہر ایسا زہر ہے کہ جس کا اثر تدریجی طور پر ظاہر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ برا اثر بدن پر شروع ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ سب مضرتیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں، نقصان نظر آتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔ دوستو، شراب کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اکثر لڑائی جھگڑے کا شراب پینا یہ سبب بن جاتا ہے، اور پھر یہ بعض عداوت دور تک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس کے اندر جھگڑے اور عداوتیں پھیل جاتی ہیں۔ شریعت اسلام کی نظر میں یہ نقصان سب سے بڑا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے
آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے۔ شراب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مدہوشی کے عالم میں بعض اوقات آدمی اپنا پوشیدہ راز بیان کر ڈالتا ہے، جس کی مضرت اکثر بڑی تباہ کن ہو جاتی ہے، خصوصاً وہ اگر کسی حکومت کا ذمہ دار آدمی ہے اور راز بھی حکومت کا راز ہے، جس کے اظہار سے پورے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے اور ملک کی سیاست اور جنگی مسائل سب برباد ہو جاتے ہیں۔ ہوشیار جاسوس ایسے مواقع کے منتظر رہتے ہیں۔ شراب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے، جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں، کیونکہ اس کا کلام اور اس کی حرکات سب غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ شراب کا ایک عظیم نقصان یہ ہے کہ وہ الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، انسان کو تمام برے سے برے جرائم پر آمادہ کر دیتی ہے۔ زنا اور قتل اکثر اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں۔ اب مالی مضرت اور نقصان کا حال سنیے، کہ جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو پورے بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس کی قسمیں بے شمار ہیں اور بعض اقسام تو بے حد گرا ہے۔ بعض اعداد و شمار لکھنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچہ پورے مملکت فرانس کے مجموعی خرچ کے برابر بتلایا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شراب کے لیے لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ملک کا جو خرچہ چلنے کا جو رہتا ہے اس کے برابر پیسے لوگ شراب کے اندر برباد کر دیتے ہیں۔ دوستو، اسلامی شریعت کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں شراب حرام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب افریقہ کے لوگوں نے اس شراب کو استعمال کرنا شروع کیا تو ان کی نسلوں میں پاگل پن سرایت کرنے لگا۔ یورپ کے اندر جن لوگوں کو اس کا چسکا لگ گیا ہے، ان کی بھی عقلوں میں تغیر آنے لگا ہے۔ غرض جس بھلے آدمی نے بھی ٹھنڈے دل سے غور کیا، وہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ یہ رجس ہے، یہ شیطان عمل ہے، یہ زہر ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس الخبائث سے باز آ جانا چاہیے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو مزید نئی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، خاص کر کے ان لوگوں کو جو شراب کی بری عادت سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔